يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم بارك لنا في أوقاتنا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين اللهم وفقني لما تحب وترضى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ یہ تمام روزے جو ہے وہ ہمارے مکمل کروائے اور بہترین عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کو پتہ ہے آج 2 خوشیاں ہمیں مل رہی ہیں اور سبحان اللہ میلبرن والوں کو تو 3 خوشیاں مل رہی ہیں آج اللہ کی طرف سے. کوئی گیس کرے گا کیا یہ خوشیاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اور جگہوں پہ بھی 3 ہو لیکن میلبرن میں تو آج 3 خوشیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. جمعہ اللہ مبارک. بالکل ایک جمعہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ روزہ اللہ مبارک. اور تیسرا کیا ہے؟ وہ تو آتی جاتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں کل پرسوں بھی چھٹیاں ہی ہیں. وہ that's not a big deal. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ مجھے بتائیں تیسری خوشی کیا ہے آج؟ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے آج ہمارے پاس. ایک تو روزہ، اوپر سے جمعہ، اوپر سے کیا بارش. اللہ مبارک. بالکل 3 خوشیاں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا نور علی نور. اللہ اکبر. کہ روزے کی حالت میں ویسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر وہ جمعے کے دن ہو گیا تو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سونے پہ سہاگا کہ بارش بھی ہو رہی ہے. تو آج تو خوب دعائیں کرنے کا دن ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا مانگے نا. تو ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جب میرا دل و دماغ بالکل تھک جائے نا، جو مجھے سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، تو میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. کسی کو یاد ہے وہ کیا؟ جب ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، پھر وہ وہاں اپنا مصر چھوڑ کے جب گئے تھے تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی. وہ کیا دعا مانگی تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہ یا رب جو بھی آپ میری طرف نازل کریں خیر میں سے، میں اس کے لیے محتاج ہوں. میں اس کی، جسے کہتے ہیں نا، میں بس بھکاری ہوں. یا رب آپ مجھے بس دے دیں. تو یہ جب دعا مجھے کچھ سمجھ نہ آئے نا تو میں یہ دعا کثرت سے مانگتی ہوں کہ یا رب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا مانگنا ہے، بس آپ جو بھی میری طرف خیر ڈالیں گے نا وہ میں اس کے لیے محتاج ہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی. تو بس اب آپ میری طرف خیر ہی خیر ڈالتے رہیں. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. پھر اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اوور ویلمنگ سی سچویشن ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمس کہ اتنی دعائیں اسپیشلی رمضان کے مہینے میں کوئی یہاں سے بھی بھیج رہا ہے کوئی وہاں سے بھی بھیج رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا مانگے. اور پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دعائیں وہ مانگنی چاہیے یا دعائیں وہ اثر کرتی ہیں جو آپ کے دل سے نکلتی ہیں. بعض اوقات ہم ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہ کچھ اس کے الف بے کا پتہ ہوتا ہے نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے مانگ کیا رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مانگ نہیں رہے ہوتے نا. تو پھر ایسی سچویشن میں پتہ ہے کیا کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یا رب آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ سے مانگا نا یا رب آپ مجھے وہ سب دے دیں. اور جس چیز سے آپ کے رسول نے پناہ مانگی آپ مجھے اس سے دور کر دیں، آپ مجھے بھی اس سے پناہ دے دیں. کیونکہ واقعی دعاؤں کا اتنا ذخیرہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے بعض کا سچویشن نا. تو پھر کچھ ایسی ہمارے پاس جسے کہتے ہیں نا اسمارٹ مووز ہونی چاہیے کہ جس میں ہم تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں یا اجر کما سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ اگر وہ اپنے رسول کو دے سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے. بالکل. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ تمام دعائیں قبول فرمائے. آمین. چلیے اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں.
اچھا، ابھی تک ہم نے جو سٹوریز پڑھی ہیں، دوسری سٹوری پڑھ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس میں کیا اس میں چیز نظر آتی ہے؟ ہم ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم گڈ اور بیڈ کے بارے میں، یا گڈ ورسز ایول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یا ہیرو ورسز ویلن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ایک جو کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ بڑا اچھا نظر آتا ہے، اور ایک جو کریکٹر ہے وہ بڑا برا نظر آتا ہے. بالکل حابیل اور قابیل اور آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، لیکن اس کی روح کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جو ہمارا گڈ کریکٹرز ہیں ہماری ان سٹوریز میں، اس کے اندر کیا چیز غالب آتی ہے؟ لائک وہ اگر اچھے ہیں تو وہ کیوں اچھے ہیں؟ ہم؟ اس چیز کے اوپر ہم نے کل پرسوں بھی بڑی بات کی. تقوی، بالکل تقوی. جو اچھے ہیں وہ کیوں اچھے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر تقوی جو ہے نا وہ بہت ہائے ہے. اور جو برے ہیں وہ کیوں برے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر تقوی نہیں ہے. تو جب تقوی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک اور چیز، یعنی کہ اگر کوئی کمرہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ خالی ہوگی ایک چیز سے تو کوئی نہ کوئی چیز تو اس کو آ کے ریپلیس کرے گی نا. تو جب تقوی نکل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ حسد آ جاتا ہے. اور یہ بڑی ایک شیطانی یعنی کہ چال ہے، سبحان اللہ. اب اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں کہ تقوی بیسیکلی ہے کیا؟ ہم؟ انسانی زندگی میں کیا کیا یہ رول پلے کرتا ہے؟ آپ یوں چلیں مجھے بتائیں. انسان کس چیز کا مجموعہ ہے؟ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. کن دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان؟ اچھا اور برا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر آپ اور ایک اور لفظ میں کریں، جسم اور روح. بالکل سسٹر شائلہ، جسم اور روح. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی جسم کو صحت مند کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی جسم کو جو ہے وہ بیمار کرتی ہیں. تقوی کیا ہے؟ ہماری جو روح ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور روح کا تعلق، جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو وہ اکثر ہم کس سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ دل کے ساتھ، رائٹ. تو تقوی بیسیکلی کیا ہے؟ دل کی صحت ہے، ٹھیک ہے. اگر دل تقوی ہوگا تو دل جو ہے وہ صحت مند ہوگا، اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دل بیمار ہو جائے گا، رائٹ. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تقوی دل کی صحت کا راز ہے تو پھر حسد کیا ہے؟ دل کی بیماری. بالکل ٹھیک ہے. تو جب کوئی چیز بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں؟ اگر ہماری کمر میں درد ہو، ہماری ٹانگوں میں درد ہو، یا ہمارے پیٹ میں درد ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج کرتے ہیں. بالکل. تو اب یہ جو دل کی بیماری ہے اس کو ہم کس طرح ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ ہم اگر اس کے اوپر فار ایگزامپل پیناڈول کھا لیتے ہیں، یا نیوروفین کھا لیتے ہیں، یا کوئی اور میڈیسن لے لیتے ہیں، کوئی ڈرپ شپ لگا لیتے ہیں، تو کیا یہ صحت مند ہو جائے گا؟ جو ہماری روحانی بیماری ہے یا دل کی جو بیماری ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے؟ قرآن سے جڑ کے، اللہ کے ذکر سے. بالکل. تو جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج بھی کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ روحانی طور پہ کیا جاتا ہے. بالکل. اور یہ روحانی چیزوں میں دو چیزیں ہیں جو انسان کو بہت مضبوط کرتی ہیں، یا اس کو صحت کا اس کا جسے کہتے ہیں نا راز ہے. اسپیشلی یہ جو کیسز ہم پڑھ رہے ہیں، تقوی اور حسد. یعنی کہ تقوی تو الحمدللہ ہمارا یعنی کہ اٹس ہیلدی، ٹھیک ہے. لیکن جو حسد ہے وہ بیسکلی بیماری ہے نا. تو اب حسد کی جو بیماری ہے نا، مختلف بیماریوں کے مختلف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو ہم ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ٹریٹ کر سکتے. تو جو حسد کی بیماری ہے نا اس کو دو چیزوں کے ساتھ مجھے لگا کہ جیسے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایمان اور دعا. ٹھیک ہے. ایمان کس چیز کے اوپر؟ سوال یہ ہے کہ ایمان کس چیز کے اوپر؟ اللہ کی تقسیم پر. اللہم بارک. بالکل. اور یہ تقسیم کیا ہوتی ہے؟ چلیں یہ بتائیں. قدر. اللہم بارک سے سبحین. بالکل قدر. ایک حدیث ہے
اب دیکھیں ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کلیم کرتا ہے تو وہ آئی تھنک اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی، جو یہ کہتا ہے کہ میرے اندر تو حسد ہے ہی نہیں، یا میرے اندر تو کبھی یہ فیلنگ آئی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو جذبات ہیں نا، بے شک ہم ان کو نیگیٹو اس کو لیتے ہیں، یہ بھی کسی وجہ سے اندر رکھے جاتے ہیں نا. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اب جب کوئی چیز ٹیسٹ کے لیے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے اندر اس کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی کسی کے اندر بہت زیادہ کوئی نیگیٹو جذبہ ہے امتحان کے طور پہ، تو اب اس کا امتحان کیا ہے کہ اس نے اس کو اوپر کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے. چیزیں بہت ساری جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں چیزوں کو چینلائز کرنا سکھاتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز موجود ہے لیکن اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، چیزوں کو ہمیں کنٹرول نہیں ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر حسد ہمارے اندر آ گیا ہے تو ہمیں حسد کو کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ ہم اپنا آپ چھوڑ دیں اور حسد ہمیں کنٹرول کرنا لگ جائے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جو ہے، جیسے محبت بھی ہے، ٹھیک ہے. انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اپنے پیاروں سے محبت ہوتی ہے. تو ہمیں اس محبت کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ کنٹرول محبت کیا ہے کہ یہ ان کی محبت اللہ کی محبت سے آگے بڑھے نا، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ محبتیں ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹنے لگیں گی. تو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، یعنی کہ شر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کسی مقصد سے اور خیر کو بھی پیدا کیا ہے. اب ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو کبھی بھی کوئی ایسی فیلنگ آئے نا کہ جب انسان کو لگے کہ یہ تو حسد کی طرف جا رہی ہے، تو ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ مجھے بہت 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 طاقت دیتی ہے. اور مجھے لگتا ہے وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا نیگیٹو آپ کے اندر اٹھ رہی ہوتی ہیں، اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. اور یہ بات جان لو، یہ بات اب ہم سب کے لیے ہے، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اب اس سے مزید خوبصورت بات آپ دیکھیں اس میں کیا رسول اللہ نے ایڈ کیا، قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے. سبحان اللہ، یہ جو حدیث ہے نا، it just blows my mind. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت حدیث ہے، اتنی خوبصورت کہ آپ کے اندر اتنا سکون اور جسے کہتے ہیں نا کنٹینٹمنٹ بھر دیتی ہے کہ کسی قسم کی حسد، جلن اور کوئی نیگیٹو فیلنگ آپ کے باقی رہ ہی نہیں سکتی. کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، حسد یہی ہے نا کہ کسی کی نعمت کو دیکھیں اور ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جلنا کھوڑنا شروع کر دیں، اسے چھن جانے کی تمنا کرنا شروع کر دیں. تو اگر ہمارا اس بات بھی یقین ہو کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے حصے میں بھی وہ چیز لکھی ہوگی جو اس کے حصے میں لکھی ہے تو وہ مجھے مل جائے گی، مجھے اس پہ جلنے کڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اللہ نے وہ چیز میرے لیے لکھی نہیں ہے، پھر میں چاہے جو مرضی طریقے اختیار کر لوں، میں جو مرضی ٹیکٹکس جسے کہتے ہیں نا یوز کر لوں، میں اس سے اس کی نعمت کو نہیں چھین سکتی. کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے نا، سبحان اللہ، کتنا سکون آپ کے اندر ڈال دیتی ہے. اللہ اکبر، یہ چیز تو مجھے بہت ہی یعنی کہ بہت ہی پسند ہے. سبحان اللہ. دوسری چیز کیا ہے جو انسان کو ان نیگیٹو جذبات سے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، وہ ہے دعا. یقین ہے آپ کا دعاؤں پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ
بالکل دعا تقدیر بدل بھی دیتی ہے. اللہ کا فضل تو مانگنا ہی چاہیے. بالکل دعائیں تو مانگنی ہیں. ایگزیکٹلی ہمیں دعائیں مانگنی ہیں. لیکن میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں نا کہ ہم جب کوئی کوئی جب کسی کی نعمت یعنی کہ جانی حسد جب ہمارے اندر آنا لگتا ہے نا تو پھر ہم نیگیٹولی بہت سوچتے ہیں. یہ تو پازیٹیو چیز ہے کہ انسان یعنی کہ اور یہ تو حسد کی جسے کہتے ہیں نا اچھی فارم ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک حسد ہوتا ہے جو رشک کہلاتا ہے, جس میں آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ یا رب آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے نا, آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں, آپ مجھے بھی ایسی نعمت عطا کر دیں. اگر اس کو بولنا اچھا آتا ہے, وہ دین میں بہت آگے ہے, وہ قرآن پڑھنا بہت اچھا جانتی ہے, وہ خرچ بہت اچھا کرتی ہے, وہ روزے بڑے شوق سے رکھتی ہے, کوئی بھی نیکی جو آپ کسی میں دیکھتے ہیں یا اچھائی آپ دیکھتے ہیں, یا ایون کہ اگر دنیاوی اعتبار سے آپ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اللہ سے خوش ہو کے مانگتے ہیں کہ یا رب آپ نے اس کو دیا, آپ مجھے بھی دے دیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حرج کس چیز میں ہے کہ جب آپ کسی کی نعمت چھین لینا چاہیں, آپ کے اندر غصہ آئے کہ بھی اس کو کیوں مل گئی ہے, میں کیوں نہیں, یعنی کہ میں تو بہتر ہوں نا, یعنی کہ تکبر بھی پھر انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے نا. تو ایسی سچویشن میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر دوسری چیز جو ہے وہ دعا ہے. دعا جو مجھے بہت ہیلپ کرتی ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت لمبی دعا ہے لیکن اس کا آخری حصہ بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ساری دعا آپ کے ساتھ پڑھوں گی. ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغى علی اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. سبحان اللہ. آخری پارٹ کیا ہے؟ یا رب میرے دل کو سیدھی راہ دکھا. ہم کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ کیونکہ جب ہمارا دل ادھر ادھر ہونے لگتا ہے نا, دنیاوی چیزیں ہمارے پاس زیادہ غلبہ پانے لگتی ہیں یا دل میں ڈیرا کرنے لگتی ہیں, تو پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہونے لگ جاتا ہے. تو کبھی نیگیٹو فیلنگ آئے نا ایسی حسد والی, فوراً دعا مانگے, یا رب اہد قلبی, میرے دل کو سیدھی راہ دکھا, مجھے وہ سجھا جو صحیح ہے, مجھے وہ سوچنا سکھا, مجھے اس طرف جانا سکھا. سبحان اللہ. میرے دل کو تھام لے. اللہم اہد قلبی, اور پھر وسدد لسانی, میری زبان کو درست کر دے, کیونکہ جب دل میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھر جاتی ہے نا, تو زبان پھر کیا کرتی ہے, اس کی عکاسی کرتی ہے. زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. پھر ہم نیگیٹو جملے بولتے ہیں, پھر ہم طنز کرتے ہیں, پھر ہم ٹونٹ کرتے ہیں, پھر کسی دوسرے کی کوئی خوبی بیان کر رہا ہوتا ہے, پھر ہم اس کی نیگیٹیوٹیز کو ابھارنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو ہم فوراً دعا مانگے, اللہم اہد قلبی وسدد لسانی, پھر واسلل سخیمۃ قلبی, یا رب میرے دل سے حسد اور کینہ نکال دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ اس دعاؤں کو اپنے یعنی اس کو پانی کی طرح یاد کر لیں. جیسے کوئی نیگیٹو فیلنگ آنے لگے حسد کی, تو فوراً دعا مانگے, اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. سبحان اللہ. اسی دعا کا ایک اور ورژن ہے جس میں تھوڑے سے جو ورڈز ہیں وہ آگے پیچھے ہیں. اللہ وہ یہاں سے اینڈ سے دیکھیں, وہدی قلبی وسدد لسانی وثبت حجتی واسلل سخیمتی. وہ تو جو وثبت حجتی ہے وہ جو ہے پہلے آیا تھا پہلی دعا میں, اور اس والی دعا میں جو ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے. تو جو بھی دعا آپ مانگ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی کہ یاد کر لیں اس کو, یاد پکا پانی کی طرح کہ اس طرح کہ جیسی کوئی فیلنگ آئے یہ زبان پہ آپ کے آنا چاہیے. یعنی اتنا اپنے آپ کو, اپنے برین کو اور اپنے دل کو ٹرین کر دیں کہ جیسی کوئی فیلنگ آئے فوراً جو ہے نا وہ آپ نے اس کی طرف اس دعا کی طرف لپکنا ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیگیٹو جذبات سے جو ہے نا وہ باہر نکالے, ہمیں اتنا کنٹرول دے دے, اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ شعور دے دیں. کیونکہ جب شعور ہوتا ہے, دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, تبھی ہم ان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں نا. اگر دل ہی مردہ ہو گیا ہو, دل ہی سویا ہو, آنکھیں خراب ہو, ویک ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ان نیگیٹو چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا باشعور مسلمان بنا دے کہ جیسے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں
آئیں گی تو صحیح، کیونکہ ہمارا امتحان ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان کو کھلی چھوٹ ہے، وہ ہمیں بہکانے کی پوری کوشش کرے گا. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں ہم تو اس سے جو ہے نا وہ بچ گئے ہیں. ہم نہیں بچ سکتے جب تک ہم زندہ ہیں، تو اس چیز میں ہم پھنستے جائیں گے. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اتنا مضبوط اور قوی مومن بننا ہے کہ جیسے یہ چیزیں یعنی کہ ہتھیار سامنے لے کر آنے لگے شیطان، ہم فوراً الرٹ ہو جائیں اور فوراً اپنے قلعے میں گھس جائیں اور دعائیں جو ہے نا وہ کھلائیے. سبحان اللہ. چلیے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانی کرے، آمین. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. آج ہم حابیل اور قابیل کا قصہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ہمارا لیسن نمبر 20 ہے استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ. سب آئی نو سب الرٹ ہیں کیونکہ سب ساتھ ساتھ میں سب باتیں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اگر میسیجز نہ آ رہے ہوتے پھر میں آپ کو کہتی چلیں ذرا مجھے بتائیں آپ سب ریڈی ہیں کہ نہیں. آئی نو آپ سب ریڈی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ہم کل جمعے کی سنتوں کی بات کر رہے تھے تو تھوڑی سی کلیریفیکیشن اس کے بارے میں. کسی بچی نے لکھا نوٹ کہ میں گھر گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے ہیں کہ مسجد جاتے ہیں تو پہلے 4 سنتیں ادا کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ان کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز اور جمعے کی نماز میں فرق ہے. ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں لیکن جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں، یعنی کوئی سنت مؤکدہ نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی تعداد ہے اور نہ ہی کوئی وقت مقرر ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے کوئی چیز ثابت ہے نہ آپ کے فعل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز اپنے گھر سے نکل کر آتے اور ممبر پہ تشریف لے جاتے تو مؤذن اذان کہتا. اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے. خطبے کے بعد نماز ہوتی. اگر نماز سے قبل کوئی سنتیں ہوتی تو آپ صحابہ کو ضرور بتاتے کہ میرے آنے سے پہلے سنتیں پڑھ کے رکھا کرو. ایسا کچھ نہیں تھا. اور اذان کے بعد سنتیں ادا کرنے کی رہنمائی کرتے کہ اذان ہو گئی اب سنتیں پڑھ لیں پھر جمعہ شروع ہوگا. اور سب سے بہترین رہنمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہنمائی ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ مسجد میں داخل ہو کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیا نماز ہے؟ تحیت المسجد ہے. یس. یعنی جب مسجد میں کوئی شخص جمعہ پڑھنے کی نیت سے داخل ہو اور ابھی امام نہیں آیا ہو تو وہ چاہے تو 2 رکعتیں پڑھے، چاہے وہ 4 پڑھے، چاہے وہ اس سے زیادہ پڑھے. یعنی جب تک امام نہیں آیا وہ نوافل ادا کرتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن امام کے آنے کے بعد پھر توجہ کس چیز کی طرف ہو جانی چاہیے؟ خطبے کی طرف ہو جانی چاہیے. اگر انسان بہت سے نوافل نہیں بھی پڑھ سکتا امام کے آنے سے پہلے تو انسان کو کم از کم تحیت المسجد کی 2 رکعتیں تو ضرور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. یعنی سمپل سی بات یہ ہے یا مختصر انداز میں کہ ظہر کی نماز کی طرح کی 4 سنتیں جمعے کی نماز سے پہلے نہیں ہیں. البتہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے 2 نفل تحیت المسجد ادا کرنے چاہیے. اور اگر وقت ہے اور امام نہیں آیا
تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان مزید نوافل ادا کر لے، 2 اور کر لے یا اس سے زیادہ کر لے، اور اگر زیادہ نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم کیا ادا کرے؟ تحیت المسجد. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم قصص القرآن کی طرف آتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق وسخر لنا ما فی السماوات والارض فكل المخلوقات منقادة لنا بقدرته والصائرة إلى طاعتنا بعزته. ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اخلاق حسنہ کی خوبیوں کو منتخب کیا، یعنی اس نے ہمیں بتایا کہ کیا چیزیں اچھے اخلاق میں شمار ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق جاری کیے، یعنی ہماری جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کے رزق فراہم کیے، کچھ گوشت کی شکل میں، کچھ دودھ کی شکل میں، کوئی سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں، کچھ منرلز کی شکل میں، یعنی بے شمار رزق ہمارے لیے پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم وہ رزق حاصل بھی کر سکیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. پس مخلوقات اللہ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے مطیع ہے، فرما بردار ہے. اب اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے لیکن ہم اسے ذبح کرنے پہ یا اس کا نحر کرنے پہ قادر ہوتے ہیں. گائے یا بھینس کتنی بڑی ہوتی ہے، انسان سے سائز اس کا کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا گیا ہے. اور اللہ کی عزت اور قوت کی وجہ سے وہ ہماری اطاعت بجا لاتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا تو ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حابیل اور قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم آیت نمبر 27 کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، یعنی تقوی والوں سے ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے. اور اسی طرح جن اعمال کو کرتے ہوئے انسان کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے وہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے. تو ہم آج بھی اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں پڑھیں گے. آیت نمبر 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا متقی انسان کبھی کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے؟ متقی انسان سے گناہ ہوتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے نا؟ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں کہ ہم ہر وقت تقوی اختیار کریں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہوتی رہتی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم تقوی کے معیار سے نیچے اتر آئے تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں. متقی انسان گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور اس سے پہلے متقین کا لفظ بھی آیا ہے. جنت جو ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں تنگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور
غصہ پی جاتے ہیں، یہ بھی تقویٰ کی علامت ہوتی ہے، صبر کر جانا، غصہ پی جانا، اور لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ساری بات ہو رہی ہے متقین کی، ٹھیک ہے نا۔ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران کی 135 ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ متقین اور محسنین کون ہیں؟ جب ایسے لوگ کوئی فحش کام کر لیتے ہیں، یعنی انسان ہیں، کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان سے، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، یعنی فوراً رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، یعنی برا خیال ان کے اندر آ سکتا ہے، کوئی سخت بات ان کی زبان سے نکل سکتی ہے، کوئی ناپسندیدہ رویہ ان سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، انسان ہے وہ، ایسا ہوگا، لیکن جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً استغفر اللہ استغفار کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے غصہ کیوں کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ بار بار ان کا دل پریشان پشیمان ہوتا ہے، اور پھر وہ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں والذین سے مراد متقی ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بات کی گئی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مزید صفات بتائی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متقین سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کبائر کا ارتکاب بھی کر سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک صحابی تھے جن پہ ایک سے زیادہ دفعہ حد لگی تھی۔ کیوں لگی تھی؟ شراب پیتے تھے، یس، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے ان کے اس فعل پر ان کو بہت برا بھلا کہنا چاہا تو آپ نے ان کو روک دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ انسان تضادات کا مجموعہ ہے، بعض اوقات ایک طرف وہ کچھ نیکیاں قربانی کی حد تک کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوتی، اور دوسری طرف وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس سے کوئی حرام فعل بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یعنی کہ یہ مدینہ کے معاشرے میں عام مثالیں نہیں تھی، لیکن یہ مثال موجود ہے، اور یہ مثالیں ان میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے نا، تاکہ اس طرح کے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ متقی وہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان پھسل جاتا ہے۔ انسان کتنا بھی صحت مند ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان سے زیادہ اسٹرانگ کون ہوگا فزیکلی؟ سب سے زیادہ انجریز کس کو ہوتی ہیں؟ کھلاڑیوں کو ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شخص ایکٹیولی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس سے غلطی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جو سب دنیا سے ناتا کاٹ کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، لیکن جسے لوگوں سے کام لینا ہے، خاص طور پر جو ایڈمنسٹریشن کے کام میں ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، وہ کام بار بار کے سمجھانے اور پیار کے باوجود نہیں کر پا رہے، اپنے بچے ہیں ان کو سمجھانے کے باوجود بعض اوقات بات نہیں مان رہے، کسی کو غصہ آ جاتا ہے نا آپ، اور وہ غصے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے نا۔ ہم میں سے ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہونے کے بعد دو رویے ہوتے ہیں، ایک یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ریگریٹس کہ میں اس سچویشن کو بھی اچھی طرح ٹیکل کر لیتی تو بہتر تھا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ جو کبھی اچانک نکلا ہوا منہ سے لفظ ہوتا ہے نا جو دوسرے کو ہرٹ کر جاتا ہے، اس کے بعد متقی انسان اس سے زیادہ ہرٹ ہوتا ہے اپنے اندر کہ میں نے غلط کیا، وہ دوسرے سے بھی سوری کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہے۔ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ پہچان ہے، یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ غلطی نہ ہونا تقویٰ کی علامت نہیں، غلطی ہونا ہیومن ہے، انسان کی سرشت میں ہے، لیکن غلطی کے بعد کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں۔ جو متقی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فوراً پلٹے گا،
توبہ کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، معافی مانگے گا، لوگوں سے سوری کرے گا، اور پھر اس کے اندر وہ ریگریٹس ہوں گی کہ اگر وہ 99 قتل بھی کر چکا ہوگا نا تو اس کے اندر پلٹنے کی جو تڑپ ہے کہ میں اس گناہ سے نکل آؤں، تو وہ اس کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کے کرنا شروع کر دے غلط کام کے معافی تو وہ جانی کہ نماز پڑھے اور ساتھ چوری بھی کر لے. نہیں، متقی جان بوجھ کے چوری نہیں کرے گا، جان بوجھ کے غلط کام نہیں کرے گا. قدم کی پھسلن اور نفس کی پھسلن کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، ریپیٹڈلی نہیں کرتے، بار بار وہ کام نہیں کرتے. یعنی اگر ان سے کہیں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، کوئی خیانت انسان ہونے کے ناطے ہو گئی تو وہ اس پہ سخت شرمندہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے آگے روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جو گناہگار انسان ہوتا ہے نا، وہ جب توبہ کرتا ہے نا وہ زیادہ روتا ہے بنسبت ایک پائس پرسن کے، کہ جس کو اپنی نیکی کا زوم ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں تو کبھی گناہ نہیں کیا، اور اپنے گناہ کو اکنالج بھی نہیں کرتا، معافی بھی نہیں مانگتا. وہ مانگتا بھی ہے تو بس ربنا، کیونکہ دعائیں بہت سی رٹی ہوئی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، بس جلدی 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 پڑ جاتا ہے. لیکن جس شخص کے دل میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں کوتاہ ہوں، میرے اندر غلطیاں ہیں، میں ابھی اگلے درجے پہ نہیں جا سکا، ابھی تک تو میں رینگ رہا ہوں، میں نے چلنا نہیں سیکھا، مجھے تو ابھی دوڑنا ہے اللہ کے راستے میں، سیلف ٹاک اس کی ہوتی رہتی ہے. اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کے ان بھی کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، جو عبادت میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو مسجد کی صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، جو وقت سے پہلے اپنے کام پہ پہنچ جاتے ہیں. تو دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل وے میں جو بچپن سے نماز روزہ سارے ریچول پورے کر رہے ہوتے ہیں، دینی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، دینی تربیت ان کی ہوتی ہے، اور ان کی زندگی میں جان بوجھ کے کی ہوئی غلطیاں کم سے کم ہوتی ہیں. وہاں ایک احساس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں اچھے ہیں، یہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہم نیک ہیں، یہ وہ کہیں یا نہ بیک آف دا مائنڈ کہیں رہ جاتا ہے. لہٰذا وہ ہر ایک پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. کسی مجلس میں بیٹھے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، جس سے اللہ بچائے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح انہیں ماحول نہیں ملا ہوتا، انہیں دینی تعلیم کا موقع نہیں ملا ہوتا، ان کو کوئی مربی نہیں ملا ہوتا، ان کو کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ پہلے لوگوں کی طرح دین پر قائم ہوتے یا دین کا اظہار کرتے اپنے لباس سے یا اپنے رویے سے. لیکن ان کے اندر ایک شدید احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم کوتاہ ہیں، ہمارے اندر کمی ہے. وہ ایک خام زمین کی طرح ہوتا ہے نا کہ جس کے اوپر بارش کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں تو اس سے کیا آنے لگتا ہے، زمین سے کیا اٹھتا ہے، خوشبو. ایک خوشبو اٹھتی ہے نا، مٹی کے اوپر جب چند قطرے پڑتے ہیں تو زمین کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. تو ایسی زمین جو زرخیز قسم کی ہوتی ہے اس کی خوشبو اور ہی اچھی ہوتی ہے. سیمنٹ کے صحن میں وہ خوشبو نہیں آپ کو ملے گی جو کچی زمین پہ ملے گی. وہ را ہوتے ہیں نا دین کے معاملے میں. پھر جتنی بھی ان پہ بارش پڑتی ہے اتنا ہی سبزہ بھی نکل آتا ہے. ایک ایک چیز کو وہ لگ کے دھیان سے، توجہ سے، محنت سے، اس احساس کے ساتھ کیے چلے جاتے ہیں کہ میں دوسروں سے پیچھے ہوں. اور ایک دن آتا ہے کہ وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک نفرت ہوتی ہے دیندار طبقے سے، اور وہ ان سے دور دور رہتے ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے اس طرف. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. تو اس لیے جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے نا اس کو معافی مل جاتی ہے. اور تقویٰ نام ہی اللہ سے ڈرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کل کی اور اس سے پہلے کی جو ہماری گفتگو تھی تقویٰ کے حوالے سے، اس سے ایک تاثر یہ ابھرنے لگ گیا تھا کہ شاید اگر کوئی شخص متقی ہے اور اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ متقی نہیں رہے گا اور پھر اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا. نہیں، اگر متقی ہے یا تھا، کیونکہ تو اللہ کو پتا نا آپ میں سے کون کون متقین ہیں. کیا میں یا آپ میں سے کوئی کسی کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. اور جو کچھ دل میں ہے وہ ہم سے چھپا ہوا ہے. ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کس کے اندر تقویٰ ہے اور کس کے اندر نفاق ہے، کیونکہ تقویٰ کا اپوزٹ نفاق ہے. ایسے ایمان کا کفر ہے نا، تو تقویٰ کا نفاق ہے. اور نفاق بھی دل میں ہوتا ہے کہ دل میں یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں، یا یہ کہ دل میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ گناہ کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ظلم اور زیادتی کا
اور ہر چیز میں سستی اور چیزوں کو بس لائٹلی لینا، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، جھوٹ کو معمولی سمجھنا، اور خیانت کو معمولی سمجھنا، وعدہ خلافی کوئی میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ساری علامتیں کس کی ہیں؟ نفاق کی. اور یہ کیوں ہوتی ہیں؟ جب انسان کانشیس نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ کیئر نہیں کرتا. جو مومن اور متقی انسان ہوتا ہے وہ کیئر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے غلطی ہوتی ہے، جان بوجھ کے نہیں، وہ بس ہو جاتی. آپ اگر اپنی آج کل روزے ہیں نا، تو آپ ماشاءاللہ سب اپنے گفتگو پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے. ہے ایسا یا نہیں؟ کوئی نہیں؟ اگر نہیں تو رکھے. اور کل میں نے بات کی تھی کہ تقویٰ کے لیے ضروری ہے فضول اور زائد چیزوں کو چھوڑنا، ڈیجیٹل فاسٹنگ. تو امید ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو جو ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے دیکھنے میں گزرتا ہے، اس کو بھی فوکسڈ ہو کر اپنی رمضان کی عبادت میں گزاریں. تو رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، آپ ان چیزوں سے بچیں جو اللہ کو پسند ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو انالائز کر رہی ہوں، محاسبہ کرتی رہتی ہوں، کہ لوگوں کے پاس بیٹھ کے یا لوگوں کی بات سنتے ہوئے، چاہے وہ کوئی جانور ہو یا جیسے بھی ہو، کوئی نہ کوئی منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی. کچھ لوگ جب نماز پڑھ لیتے ہیں نا تراویح، تو بڑے فریش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا کیا دل چاہتا ہے؟ ہاں، باتیں. بالکل، یہ بھی بڑا کامن ہے. اچھا، وہ ان باتوں کے کرنے میں ہو سکتا ہے بڑی اچھی باتیں بھی ہوں، لیکن اگر آپ بہت دیر سے سوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ صبح سحری جو ہے اس وقت آپ فریش نہیں ہوتے، یا پھر کرتے ہی نہیں، یا پھر تھوڑی بہت کر لی، پھر فجر کی نماز کیسے گزرتی ہے؟ اچھی نہیں ہوتی نا. پھر آپ برکت کے وقت میں سو جاتے. اب یہ جو آپ نے ایکسٹرا کام کیا نا تراویح کے بعد، یعنی تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، ضروری کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ گھر کے کرنے پڑتے ہیں، کچھ اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہم پر اوور آل ہیں. لیکن اگر وہ ٹائم بہت ایکسیڈ کر جائے نا، تو اس کا اثر بہت آگے تک جاتا ہے. پھر تو متقی انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اس پہ چیک رکھتا ہے، میں نے اس ٹائم سے آگے نہیں جانا. میں تجربے سے یہ جانتا ہوں کہ اس سے آگے حد کراس کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ میری اگلی عبادات پہ اثر پڑ جائے گا. تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ بالکل گناہوں سے پاک ہو جانا؟ یا تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جانے پر توبہ استغفار، اور گناہ پر اصرار نہیں. ٹھیک ہے، گناہ پر اصرار نہیں، اللہ سے ڈرنا. ایک شخص جو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، تو اس کی موت کا وقت آیا تو اسے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے لیے لکڑیاں جمع کر کے مجھے آگ لگا دینا، اور جب آگ میرا گوشت کھا جائے تو میری ہڈیوں تک پہنچ جائے، اور میری ہڈیاں بھی جل کے کوئلہ ہو جائیں تو کوئلے پیس لینا، پھر کسی تیز ہوا والے دن اسے دریا میں بہا دینا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ نے اس کے ذرات کو جمع کر کے پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک ایک ذرہ جمع کر کے لے آؤ. وہ لے آئے، اٹھا کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ من خشیتک، تیرے ڈر سے. پھر کیا ہوا؟ معاف کر دیا گیا. تقویٰ ہے ہی اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، چاہے ان سے کچھ نہ کچھ چھوٹے بڑے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر تقویٰ میں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انسان اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے فکر مند ہو. اس پر انبیاء بھی فکر مند رہے ہیں، اور ہم سب کو بھی فکر مند ہونا چاہیے. کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کر کے غرور میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے، بلکہ قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. سورۃ البقرہ 127 میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کیا بنا رہے تھے وہ؟ اللہ کا گھر، جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہم ترستے ہیں، جس کی زیارت کا ہم میں سے ہر ایک کو بے پناہ شوق ہے. صرف شوق نہیں، شدید شوق ہے. جس کو دیکھ کر ہمارے دل پسیج جاتے ہیں، جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. اس گھر سے ہمیں اتنی محبت ہے. وہ اس گھر کو بنا رہے تھے
وہ اس کی تعمیر کر رہے تھے. کوئی معمولی کام تھا یہ؟ اس سے بڑا کوئی کام بتا دے مجھے زمین پر کہ کوئی بیت اللہ کی تعمیر کرے. ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. اب تو بیت المعمور والا ہی حال ہو گیا. بیت المعمور میں جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا ہے دوبارہ نہیں جا سکتا. اب آپ نے ایک عمرہ کر لیا, عمرے کے لیے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. ایک عمرہ آپ نے کر لیا, آپ کی ایپ دیکھیں گے, پھر آپ کو اندر جانے دیں گے. پہلے مرد حضرات کیا کرتے تھے, احرام پہن کے اندر چلے جاتے تھے, یہ شو کر دیتے ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں, اور طواف کر کے آ جاتے تھے, جو کہ چیٹنگ بھی تھی کائنڈ آف. تو اب کیا ہے, اب آپ دکھا کے جائیں کہ واقعی آپ کا عمرہ بکڈ ہے. تو جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا, اور اوپر کی منزلوں پہ کرتے رہے آپ تو, مگر وہ اوپر تو اوپر ہے نا, جو قریب جا کے ٹچ کرنا, ہاتھ لگانا حجر اسود کو, چومنا, وہ بات تو کچھ اور ہی ہے. یعنی اتنی تعداد ہو گئی ہے شائقین کی, عاشقین کی. تو اس گھر کو وہ بنا رہے تھے, اور جب بن گیا تو کیا کہا, ربنا تقبل منا, اللہ ہم سے قبول کر لے. سبحان اللہ. یعنی اتنا عظیم کام کر کے اتنی عاجزی کہ اللہ تو قبول کر لے. یہی تقویٰ ہے, یہی اللہ کی محبت ہے, یہی اللہ کا ڈر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے, ذرا پڑھے سب. وثبت الاجر انشاء اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے سارا دن روزہ رکھا ہے, بھوک کاٹی ہے, پیاس کاٹی ہے, کئی قربانیاں کی ہیں, لیکن جب روزہ کھولا ہے تو بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ اجر تو جب ہی ملے گا جب اللہ چاہے گا. کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ ہوتا ہے تقویٰ, یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور یہی تقویٰ ہمیں پیدا کرنا ہے اس رمضان میں روزوں کے ذریعے. پھر مومن نیک عمل کرنے کے بعد ہمیشہ عدم قبولیت سے ڈرتا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. سورۃ المؤمنون 60. اور جو دیتے ہیں, جو کچھ دیتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں, اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اپنا سارا مال بھی خرچ کر کے, غزوہ تبوک تھی نا, تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا, سبھی کچھ لے آئے تھے. حضرت عمر آدھا سامان لے آئے تھے. حضرت عثمان اتنا کچھ لائے تھے کہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی, اور کہا آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو کھلی چھٹی مل گئی کہ آپ جو بھی کریں. لیکن کیا انہوں نے ایسا ہی کیا؟ نہیں کیا. حتیٰ کہ آگے آپ جو آیت آ رہی اس میں دیکھیں گے کہ جب باغیوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا تو انہوں نے مدافعت نہیں کی. وہ حکم دیتے تو فوجیں ان سب کا کلا کما کرتی, اور کتنا قتل و غارت ہوتا ان کے دفاع کی خاطر. انہوں نے اپنی جان دینی پسند کر لی, لیکن باغیوں کو نہیں مروایا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے, اور یہی تقویٰ ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی خاطر کچھ بھی دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بہت کچھ کر گئے. وہب ہمدانی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, اور جو دیتے ہیں, جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں, یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا, کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, تو اس لیے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اے صدیق کی بیٹی, نہیں, بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں, سن لیجئے, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہ سارے نیک کام کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ ان سے کہیں قبول نہ ہو. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہ سبقت لے جانے والے ہیں, یہ پورے پڑ جائیں گے, یہ آگے نکل جائیں گے. تو سابقون السابقون کی یہی علامت ہوتی ہے کہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ہیں ابھی کچھ نہیں کیا. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا, کوئی غرور نہیں, کوئی سیلف پارٹی کا خیال نہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں, ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں. تو مومن
اچھے عمل اور خشیت کو جمع کرتا ہے. عمل پلس خشیت، خالی عمل نہیں، صرف عمل نہیں. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ نے نیکی کے کاموں پر عمل کیا اور انہوں نے جد و جہد کی، واجتہدوا فیہا، بڑی محنت کی، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں. مومن اچھے عمل اور خشیت کو جمع کر لیتا ہے، یعنی عمل بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے. اور منافق برے عمل اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے. یہ دونوں کا فرق ہے، لکھ لیجیے اپنے پاس. مومن عمل کرتا ہے ایکول ٹو عمل پلس خشیت، اور منافق برا عمل پلس بے خوفی. گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور دل میں ذرا بھی ڈر نہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان جو نہیں. جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان کس بات سے ڈرے؟ جب اس نے اپنے دل و دماغ کو اس طرح ٹرین کر لیا ہے کہ کوئی حساب نہیں، کوئی موت کے بعد اٹھنا نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کسی نے نہیں اٹھانا، کچھ نہیں ہونا، جو دلا کرو اس زندگی میں. پھر ایسے لوگوں کو نہ گناہوں سے ڈر لگتا، نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں. تو جس بندے کے اندر اللہ کا جتنا تقویٰ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے اعمال کے بارے میں ڈرتا ہے. یعنی جتنا جتنا بندہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا جاتا ہے اس کی خشیت اور خوف بڑھتا جاتا ہے کہ کہیں اس کا عمل مردود نہ ہو جائے. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور یہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ دل میں ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سارے اعمال کے علاوہ خاص طور پر کس چیز کی بات کی گئی ہے؟ دینے کی، صدقے کی، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی. چاہے وقت دینا ہو، چاہے مال دینا ہو، چاہے چیز دینی ہو، چاہے اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی ہو، اپنی ایکسپرٹیز دینی ہو، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہو، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، کسی کے سوال کا جواب دینا ہو، یعنی دینا. مما رزقناہم ينفقون، دیتے جاتے ہیں، دیتے بھی جاتے ہیں اور ڈرتے بھی جاتے ہیں. دے کے ڈینگے نہیں مارتے، شو آف نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے، ریاکاری نہیں کرتے، بلکہ ڈرتے ہیں کہ قبول ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے اور قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. سلف صالحین اس آیت کی وجہ سے خوف زدہ رہتے تھے. حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے سلف صالحین اپنے بارے میں زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو وہ اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کیا وہ ان متقین میں سے نہیں ہے جن کا عمل قبول کیا جا رہا ہے، کہ کیا ہم باقی ان لوگوں میں سے ہیں. یعنی اب آپ نے دیکھ لیا نا، ایک طرف وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خشیت کی وجہ سے عمل قبول کرتا ہے، دوسری طرف خشیت رکھنے والے یہ ڈرتے ہیں کہ کیا قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. عامر بن عبداللہ کہتے ہیں قرآن کا ایک حرف ایسا ہے جو مجھے مل جائے تو یہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ان سے پوچھا گیا اے ابو عمر وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے متقیوں میں سے بنا دے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. حرف سے مراد یعنی بات ہے یہاں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. تو ہمیں کثرت اعمال سے زیادہ قبولیت اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو بھی کرے کوالٹی کا ہو. کوانٹٹی سے زیادہ کیا میٹر کرتا ہے؟ کوالٹی. ابن عون کہتے ہیں کثرت عمل پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا یہ عمل قبول کیا جائے گا یا نہیں. اور اپنے گناہوں سے بے خوف نہ ہو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ گناہ مٹا دیے گئے ہیں یا نہیں. اپنے گناہوں سے بے خوف نہ ہو. دیکھیں ہم سب کی زندگیاں دین میں آنے سے پہلے ایسی گزری ہیں نا کہ ہم سے اپنے والدین کے حق میں، اپنے دوستوں کے حق میں اور معاشرے کے تقاضوں کے تحت کئی غلطیاں ہوئی ہیں.
اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ I was wrong، میری غلطی ہے، یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا ہوا. کچھ ایسی چیزیں کبھی یاد آئیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ کبھی اپنا پاسٹ یاد آیا؟ کس کس کو یاد آتا ہے؟ ہم سب کو آتا ہے الحمدللہ، اور ہم سب کو آنا بھی چاہیے کہ پاسٹ میں ہم کیا کچھ کرتے رہے. پھر اس پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ استغفار صرف یا روتے بھی ہیں؟ رونا آتا ہے؟ سب کو آتا ہے. نہیں آیا تو روئیں، اپنے آپ کو رلانے کی کوشش کریں، یعنی اپنے آپ کو احساس دلائیں حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں بہہ نکلیں، شدید ندامت ہو کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اچھا ندامت بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، پھر کچھ دن گزرے، پھر کیا ہوا؟ پھر خیال آ گیا، پھر کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو اپنا پاسٹ یاد آ گیا، پھر ندامت. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کی وجہ سے مایوس ہو. مایوسی کی طرف قطعاً نہیں جانا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی طلب ہو نا، کوئی ریگریٹ ہو. سلف صالحین نصیحت کیا کرتے تھے کہ عمل کو خوب محکم اور احسن طریقے سے ادا کیا جائے. یہ نہ ہو کہ عمل کی بربار ہو. 40 رکعتیں پڑھی رات میں، 100 نفل پڑھے. کئی لوگ کرتے ہیں لیلۃ القدر ہے 100 نفل پڑھ لو آج. وہی چند گھنٹوں میں 4-5 گھنٹوں میں آپ 100 نفل کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ لیکن وہ کیسے نفل ہوتے ہیں پھر؟ ایک رات میں شبینہ کرتے ہیں آپ کے آس پاس کبھی کسی کو سنا؟ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا، وہ مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا کیسے پڑھتے ہیں؟ تلاوت کیسے کرتے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو منع کیا گیا کہ 3 دن سے پہلے تو کرنا ہی نہیں ختم. وہ اسی وجہ سے نا پھر کیا گھٹ جاتا ہے، کوالٹی گھٹ جاتی ہے. جب ہم ایک چیز کی اتنی شدت اور کثرت کر دیتے تو کوئی بھی کام آپ بہت زیادہ کرنے لگیں گے تو پھر اس کی کوالٹی گھٹ جائے گی. اور ہر ایک کی کیپیسٹی فرق ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کسی کے نزدیک زیادہ اتنا ہو سکتا ہے اور کسی کے نزدیک اتنا اور کسی کے اتنا. ہر ایک کی ہمت اور عمر اور صلاحیتیں اور ریفلیکسز سب کچھ کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن بہرحال عمل کی بھرمار کی وجہ سے کوالٹی میں فرق نہیں آنا چاہیے. احسن عمل تھوڑا سا بھی کر لیا جائے تو اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن محکم نہیں. سلف صالحین اعمال کی قبولیت کی دعائیں بھی کرتے تھے. مترف کہا کرتے تھے اے اللہ میری نماز قبول کر لے، اے اللہ میرے روزے قبول کر لے، اے اللہ میرے لیے نیکی لکھ دے. پھر وہ کہتے انما یتقبل اللہ من المتقین. کبھی آپ نے دعا مانگی اے اللہ میری نماز قبول کر لے، اے اللہ میرے روزے قبول کر لے؟ ہم سمجھتے ہیں نماز کا وقت ہوا، فرض ادا کرنا ہے، کر لیا، بس ہمارا فرض پورا، ہم نے اپنا کام کر لیا بس. نہیں، اس کے بعد یہ بھی فکر ہو کہ یا اللہ قبول کر لے، کیونکہ کچھ لوگوں کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، واپس قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں نہیں پتا ہماری نماز کس کیٹیگری میں گئی. ہمارے سارے اعمال ہم سے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہم کر چھوڑتے ہیں، اس کے بعد وہ کدھر گئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو سجین میں ڈالنے والا یا علیین میں، یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ جو گناہ کیا وہ مٹ گیا یا نہیں مٹا، ابھی تک معاف ہو گیا یا نہیں ہوا. اس لیے نیکیاں کرتے جائیں اور گناہ چھوڑتے جائیں، معافیاں مانگتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے سلام پھیر کے ایک دعا کیا کرتے تھے. وہ کیا ہوتی تھی؟ آپ کو سکھائی تھی. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. دوسری طرف بھی آتی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بات ایک ہی ہے، اے اللہ میں آپ سے علم نافع، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی میں نے علم تو حاصل کر لیا، اللہ آپ نے مجھے علم دے دیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور بھی دے جو مجھے فائدہ دے، اور پھر اس کے بعد جو میں عمل کروں اس علم پر وہ عمل قبول بھی ہو جائے، اور مجھے رزق طیب عطا کر، یعنی حلال پاک روزی. کیونکہ بعض اوقات انسان روزی کمانے کے لیے اپنے بہت سے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے یا کر نہیں پاتا. آپ کو معلوم ہے یہ کنسٹرکشن ورکرز کی دہاڑی کتنی ہوتی ہے؟ کل ہی میں کسی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ ایک دن میں کتنا کما لیتے ہیں. 500 300. یقین مانے روح کانپ گئی میری. ایک مرد جو شام کو گھر 500 روپے لے کے جائے اور اس کے 5 بچے بھی ہوں، وہ کیا کھائے گا؟ کیا کھائے گا؟ کیا کرے گا؟ اس لیے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ہر طرف آج کل الحمدللہ بہت کنسٹرکشن کے کام ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کوئی گھر بن رہے ہیں، نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی ہو، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ
اگر آپ کے ساتھ والا گھر بن رہا ہے تو آپ مزدوروں کو کھلائیں، پانی بھیجیں، کیونکہ وہ سارا دن مزدوری روزہ رکھ کے بھی مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں. معلوم کریں دائیں بائیں آگے پیچھے. یہ نیبرز ہیں ہمارے. نیبر صرف وہ امیر لوگ نہیں ہوتے جو ہمارے ساتھ والے ولا میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا دروازہ بھی نہیں کھولتے ہمارے لیے کہ ان کو اپنے ہمسایوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں. نیبرز وہ بھی ہیں جو سالوں سال آپ کے دائیں بائیں عمارتیں بنا رہے ہوتے ہیں، چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں، سرونٹ کوارٹرز میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے. تو راشن دینا، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی مشکلات ہیں کہ جب آپ ان کو اگر پیسے اکٹھے دے دیں گے نا، چلو 5,000 مہینے کا خرچہ چلا، وہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی لا علمی بھی تو ہے نا، علم کے مواقع کوئی نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی ایسی چیزیں خریدنا شروع کر دیں جو فائدے کی نہ ہو. کیونکہ اسی لیے آپ دیکھیں جو صدقہ فطر ہے اس میں پریفریبل کیا ہے؟ راشن دینا، چاہے چاول ہو، گندم ہو، آٹا ہو، جو ہو، اجوا ہو، کچھ بھی، یہ پریفرڈ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس موقع نہیں تو چلیں رخصت کے کیش دے دیں، لیکن اول کیا ہے کہ کھانا دیں. فدیہ کیا ہے؟ رمضان کا مسکین کا ایک روزہ نہیں رکھا آپ نے، یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں دوبارہ رکھ ہی نہیں سکتے یا بیمار ہیں ایسے، تو جو فدیہ ہوتا ہے روزے کا وہ بھی کس شکل میں؟ کھانے. اسی طرح حج کے موقع پر احرام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کفارہ کیا ہے؟ دم دینا. تو وہ بھی دم دے کے تو کس کو دیا جائے گا؟ خود ہی بیٹھ کے کھا لیں گے، یہ غریبوں پہ بانٹا جائے گا نا. تو ہمارے دین میں آپ اگر غور کریں تو بہت سے ایسے رستے نکالے گئے ہیں کہ جس سے غریبوں کو کھانا ملتا رہے، کیونکہ کھانا بیسک نیسیسٹی ہے، نیڈ ہے لوگوں کی. اور ہم آسانی کے ساتھ الحمدللہ قربانی اپنے حصے میں سے کچھ بچا کے، یعنی مثلاً آپ نے افطاری بنا لی، پکوڑوں کی ڈش بھر لی اور کھانے والے 2 بندے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنے گھر والوں کو نہیں کھانے، لیکن میں اس سے کم بناتی تو وہ تو جل ہی جاتا ہے، تھوڑا کھانا کیسے بنتا ہوتا ہے نا کہ کھانے کی کوانٹٹی بھی ہوتی ہے جو ایک ریسیپی کے مطابق بنتا ہے، تو اس میں سے پہلے سے نکال کے ضرور باسی کر کے ان کو دینا اگر اویلیبل ہے. رائٹ لیفٹ آپ کے ایسے لوگ ہیں، یا پھر ہر جمعے کو یا ہر ہفتے کو، چھٹی کے دن سنڈے کو اسپیشل ان کے لیے کچھ بنا کے، یہ نہیں کہ 3rd کلاس بنا کے. کیونکہ عام طور پر جب ہم صدقہ والے کرتے ہیں نا کام تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ الگ سے کوئی دال چاول بنا لیتے ہیں ان کے لیے، ہاں جیسے قابل نے کیا تھا. تو 3rd کلاس قربانی نہیں کرنی. دال 3rd کلاس نہیں ہے، دال بھی بڑی مہنگی ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی زبردست پروٹین ہے، بہت طاقت کی چیز ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر. لیکن اس کمپیریزن میں بات کر رہی ہوں کہ جو ہم اپنے لیے کچھ پکاتے ہیں اور سرونٹس کے لیے کچھ اور. چلیں سارا سال آپ کی یہ روٹین ہے، کم از کم رمضان میں تو کچھ تھوڑا سوچیں. اور پھر یہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، ٹھیک، ہر ایک کے سرکمسٹانسز فرق ہوتے ہیں نا. کسی کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں یعنی اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کہیں ایسی جگہ رہ رہے ہو کہ ایسا کوئی انتظام ہی نہ ہو، نہ کر سکیں آپ یہ کام، تو آپ کوئی اور کام کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ دینے کے، نیکی کے بہت سے مواقع ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج باہر اسٹال لگا ہوا ہے جو AIS کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، تو اس میں الحمدللہ جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، لیکن خریدار جو ہیں وہ چاہتے ہیں انہیں بہت سستا کر کے دے دیا جائے. کیا اس اسٹال کا پرپز یہی ہے؟ یہ چیریٹی اسٹال ہے کہ لوگوں کی اچھی چیز، وہ لن تنالوا البر کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی بہترین چیز نکال کے لا کر دیں، انٹچڈ کپڑے، جوتے، جیولری، اور ان کو لینے والے صرف اس لیے لے لیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ سستے مل رہے ہیں، نہیں، اور ان کو سستا کریں اور انسسٹ کریں کہ سستا کریں. یہ چیریٹی اسٹال نہیں ہے. چیریٹی اسٹالز جو ہوتے ہیں نا، جو غریبوں کے لیے لگتے ہیں، چیریٹی بازار لگتے ہیں نا، سنا ہے کبھی چیریٹی بازار کا؟ لگتے ہیں چیریٹی بازار. اس میں کیا ہوتا ہے، سب لوگ چیزیں لے آتے ہیں اور اونے پونے داموں دے دیتے ہیں تاکہ لوگ، ان کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے کہ ان کو مفت ملی ہے کوئی چیز. کیونکہ اگر آپ ایک سفید پوش انسان کو کوئی چیز دیں گے صدقے کے طور پہ تو وہ فیل کرے گا نا. لیکن جب وہ 5 روپے کا ایک جوڑا خرید کے لے جائے گا مثلاً، تو وہ کہے گا میں خرید کے لایا ہوں. تو یہ کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک خوشی کے ساتھ وہ ایک سینس آف اچیومنٹ ہو. تو بس میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ چیریٹی اسٹال نہیں ہے. آپ کو تو چاہیے کہ جو چیز جتنے کی بک رہی ہے اس کی دگنی قیمت دے کے لے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈ ریزنگ کر سکیں اور ہمارا یہ پروجیکٹ کسی بھی مرحلے پہ رکے نہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حصہ ڈالے اور ہم سب کچھ نہ کچھ کر سکے، ہم دینے والے ہوں، ہم ضرورت کے تحت خریدنے والے ہوں، اور ہم نیکی کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوں، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ذاتی جائزے کے طور پر جو میں آپ کو سوال جواب دیتی رہی ہوں کچھ، اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہماری ہر جو قربانی ہوتی ہے یا نیکی جو ہوتی ہے اس کو کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو نیت آتی ہے نا، کہ کوئی بھی قربانی میں نے کی، مثلاً آپ نے آج اگر سٹال پر ہی کوئی چیز قربان کر کے رکھی ہے، اذ قربا قربانا، تو فتقبل من احدہما، تو کیا سوچ کے کیا، کہاں تک سوچ گئی؟ دل چاہتا ہے آپ کے ریفلیکشنز لینے کو کہ آپ نے اگر کچھ کیا ہو اور آپ بول کے بتائیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کی نیکی ضائع ہو، وہ آپ خود گہرائی میں جائیں اور سوچیں کہ میں نے کیا سوچ کے اپنی یہ چیز نکال دی، یہ سوچ کے کہ اب بس ایکسٹرا اس لیے، یا یہ سوچ کے کہ میں ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن جو سب کے لیے ہو، غریبوں کے بچوں کے لیے بھی اور امیروں کے لیے بھی، اور دین کی تعلیم بھی ہر بچے کو ملے، تو آئندہ جنریشن جو میرے بعد اس دنیا میں ہوگی، میرے مرنے کے بعد اس کا جو کام ہے وہ میرے حصے میں آئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اتنی کثیر تعداد کسی جگہ سے نکلتی ہے نا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہر بچہ ہی ایک نیک بچہ بن جائے گا، لیکن اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ بہت سے انشاءاللہ نیکی کا کام بھی کریں۔ مثلاً اگر آپ ایک شخص کو اسپانسر کرتے 1% کو، کئی لوگوں کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے ایک بچہ اسپانسر کرا، ہو سکتا ہے وہ بچہ بڑے ہو کے کچھ بھی نہ کرے، اور اگر آپ ایک اجتماعی طور پر فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں اور اجتماعی طور پر کہ جو بھی وہاں لگے بنے، جو کچھ بھی ہو، میرے 5 روپے بھی ہیں تو وہ ساری چیزوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو تو ایک کھجور بھی آپ کے لیے بہت بڑھا سکتا ہے، اس لیے منیمم بھی فائدہ دیتا ہے انسان کو۔ لیکن وہ جو آپ کے حصے کا اجر ہے نا، وہ آپ کو جب ملے گا جو آپ کی سوچ تھی اس کے تحت۔ تو پھر آپ وہ جو جرنلنگ کرنے کا میں نے کہا نا، آپ کو لکھا کریں، تو کیا سوچ کے میں نے یہ کام کیا، کیا سوچ کے خریدا، یا ایسے بے سوچے سمجھے دیا اور بے سوچے سمجھے لیا۔ یا کوئی بھی اچھا کام میں ہر روز کرتی ہوں، کوئی بھی اچھا کام، چاہے صدقہ ہے، چاہے نفل ہے، چاشت کی نماز ہے، یا کوئی بھی، تو اپنے آپ سے پوچھیں میں کیوں کرتی ہوں۔ یہ ایک جنرل ٹرم ہے، اللہ کو راضی کرنا، اس کو بھی اینالائز کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا تقیہ کلام بن گیا، بس اللہ راضی ہو جائے، کچھ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بس اللہ راضی، اندر احساس کچھ نہیں ہوتا۔ کہ چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ سارے میرے امور جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہو گئے، یہ ایک نیت ہے اس کی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل نوافل پہ میں مزید بات کروں گی کہ اور کون کون سے نفل ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہر وضو کے بعد آپ نے نفل پڑھے، اب عصر کا وقت ہے، آپ نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اب ان 2 نفل میں آپ مزید نیت کر سکتے ہیں کہ عصر سے پہلے کی جو سنتیں اگر 4 نہیں تو چلو میں 2 وہ بھی، تو بعض اوقات 2 نفل ہوتے ہیں اور اس میں کئی نیتیں جمع ہو جاتی، تو اس سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہم اصل میں جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں، ہے نا، سوچتے نہیں ہیں، سوچیں ہماری حوالے ہیں منفی چیزوں میں، فلاں یہ کیوں کر رہا ہے، فلاں نے وہ کیوں کر دیا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور باتیں سوچتے رہتے۔ جو پازیٹو تھنکنگ ہے یا اپنا محاسبہ ہے، چلتے پھرتے کام کرتے وہ ہم کم کرتے ہیں۔ تو روزمرہ کی عادات کو بھی پرکھیں، کیوں کرتی ہوں۔ پھر اسی طرح جو کر لیا میں نے، اس کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا تھی، خوش تھا یا رنجیدہ تھا، دل میں تکلیف ہوئی کہ اب میری پیاری چیز جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، اور بار بار اپنے دل میں نیکی کو یاد کرتی رہی، یا نیکی کر کے کچھ بھی دل میں نہیں آیا، بس اٹھائی چیز خلاص، اس کے بعد اگلے کام میں لگ گئے۔ یہ اینالائز کرنا چاہیے، اس سے آپ ایک زندہ انسان بنیں گے، اپنے اوپر فوکس کریں گے۔ جو اپنے اوپر فوکس کرتا رہتا ہے نا، وہ ایک تو پھر اپنی غلطیوں کو بھی پہچان جاتا ہے، اور پھر ان کانٹوں کو نکالتا رہتا ہے اپنے اندر سے، اور نیکیوں کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ تو نیکی کرنے کے بعد یا ایثار کرنے کے بعد یا قربانی کرنے کے بعد اپنے دل کا بھی جائزہ لینا ہے، اور پھر یہ کہ اس سے پہلے کتنی دیر سوچا اور بعد میں کتنی دیر وہی بات میرے ذہن میں رہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے وہ اے سے اور جواب دے دیتا ہے بی جو آپ ہوتے ہیں، اور اسپونٹینیسلی اس کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ میں اس سے جیت گئی، میرا جواب بہت اچھا تھا، آج تو میں نے کمال کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بر وقت مجھے توفیق دی کہ میں اس نیکی کے کام کو آگے بڑھ کے کر سکی۔ دل میں شکر آتا ہے یا فخر آتا ہے، یہ ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، کیا کیفیت آئی میرے اندر۔
جو میں جائزے کے سوال دے رہی ہوں نا، یہ سوال آپ لوگ کے پاس اگر لکھیں گے نا تو جس وقت آپ اپنی ڈائریز پڑھیں گے آپ کو یہ یاد آئیں گے. ابھی تو رمضان بھی ہے، اس کی برکت ہے، روز سن رہے ہیں، اس کی برکت ہے قرآن کے پڑھنے کی. لیکن پھر پتہ ہے رمضان کے بعد چھٹیاں ہونے والی ہیں نا، اور ہاسٹل کے بچے بھی گھر جائیں گے اور ہم لوگ بھی سوشلائز کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ دلوں کی یہ کیفیت نہیں رہے گی. پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا جرنل کھولنا ہے، اپنی ڈائری کھولنی ہے. یہ جو میں سارا دن کرتی رہی ہوں، یہ کیا کیا میں نے، میری کیفیت کیا تھی، اللہ سے کتنی باتیں کی، ذکر کتنا کیا، اللہ کی طرف کتنا رجوع کیا. پھر کچھ اور سوال بھی ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا میری اوور آل شخصیت میں تبدیلی لا رہی ہیں؟ یعنی میں ایک نیا انسان بن رہی ہوں. ہر نیا دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نئے انسان بن جاؤ، ماضی کے ریگریٹس میں نہیں چھپے رہو. تو پھر کیا جو نیکیاں میں رمضان میں کر رہی ہوں اس سے میرے مزاج میں، میرے دل میں، میری نیت میں، میرے ارادوں میں، میرے عمل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ پھر یہ کہ جس کام کو میں نیکی اور ایثار سمجھتی ہوں اس کو کرنے کے بعد مزید کسی نیکی کی پلاننگ کرتی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نیکی ایک وقت میں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے قربانی کر دی اینڈ دیٹس اٹ. نہیں، قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک کی توفیق مل جانا. نیکی کی قبولیت کی علامات میں سے کیا ہے؟ ایک نیکی کے بعد اگلی کی توفیق، یعنی اگلی نیکی کو الہام ہو رہی ہے دل میں، اس کی کوئی پلاننگ میں کر رہی ہوں. مثلاً آپ یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں میں نے اچھے سے اچھے کیسے گزارنی، ان میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں کہ جس سے میرا وہ وقت ضائع نہ ہو، ایک دم ڈکلائن نہ ہو. ابھی تم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور آخری عشرے میں تو پیک پہ چلا جاتا ہے انسان، اور پھر عید اور عید کے بعد نیچے چلا جاتا ہے. وہ نہیں جانے دینا. اس کی کیا پلاننگ ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیجیے. ان دنوں کو میں نے کیسے گزارنا ہے. پھر یہ کہ بعض نیکیاں ہم دوسروں کے ساتھ احسان کی شکل میں کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس قربانی کے کرنے کے بعد لوگوں کے رویے میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان کے اندر میرے بارے میں کوئی مثبت رویہ آیا یا نہیں آیا؟ اگر آیا تو میں نے کیا کیا، اور اگر نہیں آیا تو میں کیا سوچ رہی. یعنی آپ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ مجھے بھی واپس کچھ نہ کچھ تو ملے نا، کوئی شکریہ ہی مل جائے، اسمائل ہی مل جائے، دعا ہی مل جائے. یہ ہے نا، یہ بھی جزا میں سے ہے. آپ کو پتا ہے شکریہ بھی جزا ہوتی ہے نیکی کی، اسمائل بھی، دعا بھی، سب. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ ان میں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مثلاً آپ نے رمضان بھر اپنے سرونٹس کے ساتھ بہت اچھا کیا، کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی یا وہ ویسے ہی رویے میں ہے؟ تو اگر کسی نیکی یا قربانی کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا، کسی کو میرا احساس ہی نہیں کہ میں نے کتنی نیند قربان کر کے ان کے لیے سحری بنائی ہے اور اچھے سے اچھا کھلایا ان کو، تو اب مجھے آئندہ کے لیے کیا سوچنا ہے. یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف آپ کو یوز کر رہے ہیں؟ یہ احساس بہت جلدی آتا ہے، لوگ مجھے یوز کرتے ہیں. آتا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتے، لوگ مجھے یوز کر رہے ہیں. چلیں، اگر یوز ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا پلاننگ کی ہے کہ کیا آپ نے نیکی وہ کنٹینیو کرنی ہے یا نہیں کرنی. انکار کرنا تو کیوں کرنا ہے، اور اگر کنٹینیو کرنا تو کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو کیا کریں، لیحیا من حی عن بینہ، جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. ٹھیک ہے، اور جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. باشعور مسلمان بنے، جاگتے ہوئے مسلمان، ہوش میں رہتے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمدللہ، سبحان اللہ. اساتذہ کی باتیں جو ہے نا وہ انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کی بہت ساری ہوتی ہیں نا باتیں جو ہم اپنے لیے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے نا دل پہ جا کے
تھک جاتی ہیں، یعنی کہ وہ پھر ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اور وہ ہمارے دماغ اس کو فوراً پروسیس کرنے لگ جاتا ہے. شاید کچھ چیزیں ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، یا آئی ڈونٹ نو کیا یہ ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا کہ ہم جیسے 45 منٹ کا لیکچر سنا ہے یا گھنٹے کا سنا ہے، کوئی ایک یا دو باتیں ہوتی ہیں جو بس اب آپ کی پوری توجہ اپنی طرف جو ہے نا وہ لے لیتی ہیں، اور پھر آپ کا دماغ اسی کے اوپر سوچتا جاتا ہے. تو آج کے جو لیکچر میں جو مجھے بات بہت اسٹرائک کی نا، وہ استاذہ کا یہ جملہ تھا کہ غلطی ہونا یا نہ ہونا نہیں بتائے گا کہ کوئی متقی ہے یا نہیں. کیا چیز بتائے گی؟ بلکہ غلطی ہونے کے بعد کا رویہ بتائے گا کہ وہ متقی ہے یا نہیں. سبحان اللہ. مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ پورا جو ہم نے لیکچر سنا ہے نا آج کا، وہ اس 2 لائنوں میں بس سمٹ گیا ہے کہ غلطی ہوگی. جیسے ہم صبح بھی بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو رویے ہیں یا یہ جو فیلنگز ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے. لیکن ہاں، متقی انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یا جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس پہ چیک رکھتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے لگ رہی ہیں یا میرے اندر یہ چیز بڑھنے لگی ہے، تو مجھے اس کو اب ایسے کنٹرول کیسے کرنا ہے نا. تو غلطی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ مجھے کسی نے کال کی، انہوں نے کہا کہ فلاں کوئی لوگ ہیں، ان سے نا یہ حرام کام ہو گیا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو نا اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ اس کے اوپر بڑی وہ ہو رہی کہ یہ کیسے کر لیتی ہے اور یہ وہ. تو میں نے ان کو فوراً روکا، میں نے کہا ایسے مت بولیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ نے اگر جیسے فار ایگزامپل کوئی گناہ ہو جاتا ہے ہم سے، اس کا جو کفارہ بتایا ہے وہ کس کو بتایا ہے؟ آپ کہاں پہ قرآن نازل ہوا تھا؟ مکہ مدینہ میں نازل ہوا تھا نا. کون تھے وہاں پہ؟ صحابہ تھے. جیسے استاد نے بھی اگزامپل دی نا کہ بعض اوقات انسان نیک ہوتا ہے لیکن اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے کسی لمحے پہ نا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے چھوڑ نہیں دیا ہمیں ایسے ہی کہ اب تو تمہیں قیامت والے دن ہی پوچھوں گا. نہیں، بلکہ دنیا میں بھی ان مسٹیک سے باہر نکلنے کا، یا یعنی کہ اس کا جو فدیہ دے کے یا کفارہ دے کے ہم اپنے آپ کو اس سے دور کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی رحمت ہے نا. تو کبھی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کوئی، یعنی آپ کو لگے کہ یہ حجاب پہنتی ہے اور یہ ہمیں قرآن بھی پڑھاتی ہے اور یہ تو خود درس بھی دیتی ہے اور فلاں کام بھی کرتی ہے، نیکی بھی کرتی ہے، لیکن یہ تو یعنی یہ کیسے کر سکتی ہے نا یہ کام؟ نہیں، وہ انسان بھی تو ہے نا. یہی چیز ہمیں فرق کرواتی ہے نا. آپ دیکھیں انبیاء کرام جو تھے وہ خطاؤں سے پاک تھے نا، وہ معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی گناہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر عالم کی کیا جگہ ہے نا، اور پھر ہماری کہاں پہ جگہ ہے. تو ہر ایک کے لیے جو ایک سافٹ کارنر ہے نا وہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے. کبھی بھی کسی کو اگر گناہ کرتے دیکھ لیں تو اس کے اوپر بس وہ کہتے ہیں نا مہر نہیں لگا دینی ہم نے اپنے دل میں کہ بھئی یہ تو ہے ہی غلط، یہ تو بس ہے ہی منافق، یہ تو یہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ گناہ بھی کر رہے ہیں، ہمیں بڑے درد دیتے ہیں. نہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی، لیکن بحیثیت انسان ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ یہ چیز اپنے دل میں رکھنی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کو برا جانو، گناہ کرنے والے کو برا مت سمجھو. جب ہم گناہ کو برا سمجھتے ہیں تو پھر ہم انسان کو گناہ سے روکتے ہیں، لیکن جب ہم گناہ کرنے والے کو برا سمجھ لیتے ہیں نا، پھر ہم اس کے لیے بالکل اس سے یعنی کہ بند ہو جاتے ہیں. پھر ہم اتنے بدزن ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کو تو کچھ کہنے کا، بتانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ تو ہے ہی خراب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے منفی رویوں سے جو ہے نا وہ بچا کے رکھے. آمین. چلیے انشاءاللہ کویشچن اور آنسر سیشن کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ ڈسکشن بھی کرتے رہیں گے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اس کے مطابق. ریڈی ہیں سارے؟ اپنے نوٹس کھول لیں، سامنے رکھ لیں انشاءاللہ. چلیں کچھ لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگ ہیں ادھر. چلیں الحمدللہ. سب سے پہلا سوال، کون سی نماز ہے جس سے پہلے سنت نہیں پڑھتے ہم؟ جمعے کی، بالکل، بارک اللہ فیکی. الحمدللہ. اچھا،
یہ جو آیت آئی تھی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ کس کے لیے آئی تھی؟ کس کی بات ہوئی تھی؟ متقین کی، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال ہے کہ متقی غلطی کرنے کے بعد کیا نہیں کرتے؟ یہ تو الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کیا نہیں کرتے؟ اصرار نہیں کرتے. ویری گڈ، اللہ مبارک. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سوال ہے متقی لوگوں سے بعض اوقات ڈیش بھی ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل، اصرار بھی نہیں کرتے، معافی مانگتے ہیں. الحمدللہ گناہ ہو جاتے ہیں. اور کوئی عام گناہ ہوتے ہیں یا کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ کبیرہ، بالکل کبائر گناہ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اصرار نہیں کرتے بلکہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ سوال ہے غلطی ہو جانے پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ڈیفینسو ہونا چاہیے جیسے شیطان نے کیا تھا، یا اپولوجیٹک ہونا چاہیے جیسے آدم علیہ السلام نے کیا تھا؟ ریگریٹ ہونا چاہیے، بالکل اپولوجیٹک ہونا چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ غلطی نہ ہونا متقیانہ رویہ ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، بالکل غلطی ہو جاتی ہے لیکن اصرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور اللہ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے نا، کہ غلطی ہو جاتی ہے جیسے سازا نے بھی بتایا نا کہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ کوئی ایک آپ دیکھیں نا عابد کو تو وہ بڑا دعائیں کر رہے ہیں اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک آن دی ادر ہینڈ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے اس طرح سے تہجد بھی نہ پڑھتا ہو اور نماز بھی بس شاید فرائض کی حد تک ہی ہو، نہ کوئی سنت نہ کوئی نفل، لیکن اس کے اندر اتنا ڈر ہوتا ہے اللہ کا، اتنی محبت ہوتی ہے اللہ کی کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ اتنا گر گڑا کے روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں ہم سب یہ آن اینڈ آف ایکسپیرینس کرتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہم اتنا اللہ یعنی کہ اپنی کوئی چھوٹی سی غلطی نظر آ جاتی ہے پاس کی اور آپ اس کے اوپر اتنا شرمندہ ہوتی ہیں اور آپ اتنا رو کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے، آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہم غلطی کی معافی کن الفاظ سے مانگیں نا، تو بس اب آپ رو ہی جاتی ہیں، اب رو ہی جاتی ہیں اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. آپ دیکھیں وہ فیلنگ کتنی پریشیس ہوتی ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو دل کرتا ہے کہ بس اس فیلنگ سے انسان باہر ہی نہ آئے. پھر بعض اوقات 5 منٹ، بعض اوقات 10 منٹ، بعض اوقات 15 منٹ لگ جاتے ہیں اور آپ بس رو ہی جاتے ہیں اللہ کے آگے. وہ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے. کبھی ایسا ہونا مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ وقت نا سب سے پیور وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرتا ہے کہ واقعی میں انسان بہت چھوٹا ہوں، بہت گناہ گار ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم، اتنے کریم ہے اور اللہ ہمارے کتنے قریب ہے کہ اللہ میری دعا سن رہے ہیں. لائک آپ کو وہ ایک اسپیشل سی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ٹائم آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بخشش کا دروازہ ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے نا، یہ بہت بڑی رحمت ہے. آپ دیکھیں اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہم نے غلطی کی اور ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ اللہ ہمیں معاف کریں گے یا نہیں کریں گے تو ہم کتنے سٹریس میں ہوتے ہیں اور کتنا ہمیں نقصان کا یعنی کہ خدشہ ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. چلیے مجھے بتائیں تقویٰ کا متضاد کیا ہے؟ نفاق. بارک اللہ فیکم. اچھا، اگلا سوال ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟
کیا ہمیں سوچنا چاہیے قبولیت کا، بالکل کہ اللہ قبول کر لے. اور آپ دیکھیں وہ بات مجھے اتنی خوبصورت لگی نا جب میں یہ لیکچر سن رہی تھی کہ 2 نفل بعض اوقات یعنی کہ اللہ کے راستے میں کیا ہوا کوئی بھی عمل جو قبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا ایسے نا کہ فار ایگزامپل آپ کسی کو 1 گلاس پانی پلا دیتی ہیں، اگر وہ عمل قبول ہو گیا ہے تو وہ کتنا بڑا عمل ہے نا. اور اگر آن دی ادر ہینڈ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ ساری ساری رات قیام کر رہے ہیں، اور اگر وہ قبول ہی نہیں ہوا تو وہ کتنا حقیر عمل ہے. اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت یہ بات مجھے لگی تھی. اللہ اکبر. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں کیا. کون ہوتے ہیں یہ؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو متقی؟ ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ٹرکی تھا. متقی تو ہوتے ہیں الحمدللہ. السابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس پہ سادہ نے بات کی تھی نا کہ ان کو اتنا کچھ کر کے بھی ان کو فکر ہی لگی ہوتی ہے کہ ہم شاید پیچھے رہ گئے ہیں یا ہم سے بھی قبول نہیں ہوا اور ہم نے ابھی مزید کرنا ہے. یہ تو یعنی کہ ہر وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، کبھی بھی نیکیوں پہ اپنے مطمئن نہیں ہوتے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی السابقون السابقون میں سے بنائے. آمین. اچھا، مومن کن 2 چیزوں کو جمع کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. عمل کون سا عمل؟ خشیت کو اور اچھے عمل کو. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. بالکل صحیح کہا. اور منافق کن 2 چیزوں کو جمع کرتا ہے؟ برے عمل کو اور بے خوفی کو. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان 2 چیزوں سے بچا کے رکھے. اللہ اکبر. ایک تو برے عمل بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے ڈر بھی کوئی نہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ لے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے. اچھا، نیکسٹ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کن کا عمل قبول کرتا ہے؟ جن کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص. ٹھیک ہے. خشیت والوں کا. ٹھیک ہے. اور خشیت والے خشیت والے جب کام کرتے ہیں تو وہ کس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں خشیت والوں سے، اور خشیت والے جب کام کرتے ہیں تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. کس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایکسیپٹنس سے کہ اللہ نے میرا عمل قبول کیا بھی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. چلیے آخری سوال. بہت ہی خوبصورت پیغمبر کون سے تھے جو مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. اب دیکھیے شاید ہم تو کبھی بھی اس معیار پہ اتر ہی نہ سکے نا پورے جس پہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے دوست. سبحان اللہ. اللہ کے خلیل. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لائک اسی سے ملتی جلتی کون سی نیکی ہم کما سکتے ہیں؟ استاد نے آخر میں اس کے اوپر بڑی بات کی ہے. سبحان اللہ. کھانے سے ریلیٹڈ ہی دینے، بالکل دے سکتے ہیں ہم لوگ. کھانا کھلا سکتے ہیں، کھانے کا اہتمام، راشن بانٹ سکتے ہیں. بالکل آپ کو پتہ نا الہدا میں رمضان راشن کے نام سے بھی جو ہے وہ ایک پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے رمضان میں. تو آپ لوگ وہاں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. گروپ میں لنک بھی بھیجا ہے. جو لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا نا گروپ میں بھی اور یہاں پہ بھی جو چیٹ باکس میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کے ساتھ شیئر کری تھی میں، اس میں بہت ساری آپشنز ہے. تو آپ نے جو بھی پک کرنا ہو، جیسے اسکول میں دینا ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، واٹر ویل پروجیکٹ ہو، یا کوئی فدیہ ہو، یعنی اتنے سارے اس کے اندر پروجیکٹ ہیں جن میں سے آپ پک کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ رہتے ہوئے شاید ہمیں لگے کہ بھی ہم کس کو کھانا دیں، حالانکہ یہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو نیڈی ہیں، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پورا ہوتا ہے اپنا. تو ہم ان کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسی کچھ لوگوں کا پتہ ہے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں مل کے، تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو یہاں پہ وہ مل جائیں گے ریفیوجیز وغیرہ، تو آپ ان کو بھی کھانے کا اہتمام کروا سکتے ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل یہاں پہ نہیں بھی ہوتا تو آپ بیک ہوم بھجوا سکتے ہیں. انڈیا، پاکستان، شری لنکا، جہاں پہ سے بھی آپ لوگ ہیں تو آپ وہاں پہ بھجوا سکتے ہیں. اور سبحان اللہ میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہم پہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے تھوڑے سے ڈالرز لگتے ہیں اور پیچھے اتنے پیسے بن جاتے ہیں. تو ان کے لیے کتنا لگے. ہم اگر $5 کی ایک میل لیتے ہیں یہاں پہ
اول تو $5 میں اب کچھ نہیں آتا، لیکن فار ایگزامپل $5 یا $10 کی لیتی ہیں. تو آپ دیکھیں پاکستان میں ان $10 میں لوگ کتنے سارے لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھا سکتے ہیں نا. تو تھوڑا بہت اہتمام ضرور کیجیے کہ جہاں پہ غریبوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں. بالکل جو روز مرہ کے کام کرتے ہیں جو ہمارے قریب ہوں، بالکل ہم ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں نا. بالکل الحمدللہ. چلیے اب آپ لوگوں کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے، تو ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک یا دو اسٹوڈینٹس اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہو جو آج کے لیسنز میں سے انہوں نے اپنے لیے لیسن لکھا، تو وہ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں. میں انشاءاللہ مائک آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اوپن کرتی ہوں. کوئی بھی ایک ہی بات یا دو بات جو آپ کو آج بہت پسند آئی ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ میں نے اس کے اوپر اب عمل کرنا ہے، یا میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، یا اس چیز کی عادت ڈالنی ہے. کوئی بھی ایک چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. نہیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم وہی انسان کے کام آئے گا جس کے اوپر عمل کیا جائے گا. ادروائز جتنا ہم سن رہے ہیں، جتنی انفارمیشن اب عام ہوتی جا رہی ہے نا، وہ اتنا ہمارے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے، اور بن جائے گا اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. تو جتنا تھوڑا ہو لیکن کوالٹی والا ہو، تو تھوڑا سنیں لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوگی نئے لیکچر کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے اور آج خوب خوب دعائیں کیجیے. صبح بھی بات ہو رہی تھی، آج روزہ بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، اور جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے وہاں پہ تیسری خوشی بھی ہے. تو انشاءاللہ کثرت سے دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے. جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جس بھی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو جوڑ کے رکھے. ہمیں ایک امت بنا دے. ہم یہ نہ سوچیں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں انڈین ہوں، میں جو وہ عرب ہوں یا کچھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنا دے. ہم جب بات کریں ہماری زبان پہ پہلا لفظ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.